نہیں دیکھیں سٹوری اس طرح نہیں ہے. سٹوری اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے معیشت کو چلا رہی تھی, جس طرح 4 وزراء خزانہ چینج ہوئے, پھر دیگر ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہوئے, ان کے اپنے جو وزیر خزانہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز اے ڈائریکشن لیس گورنمنٹ, کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی. تو ہم لوگ ایک معاشیتی تباہی کی طرف جا رہے تھے, اور ہم جو پی ڈی ایم کا جو جتنی موومنٹ تھی اس میں ہم ہائی لائٹ کرتے رہے, مہنگائی کو بھی کیا. جو مہنگائی ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. ہم نے پیٹرول پرائسز کی انکریز کو بھی تنقید کی, کیونکہ تب جب وہ پرائسز انکریز ہو رہی تھی تو اس میں حکومت آمدن کما رہی تھی, سیل ٹیکس بھی کما رہی تھی, پیٹرولیم لیوی بھی کما رہی تھی, اور تنقید یہ تھی کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے, آمدن کم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کچھ کر کے گئے جاتے ہوئے, یہ تو ملک دشمنی کر کے گئے. کیسے کہ یہ جانتے ہوئے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ فریز آپ نہیں کر سکتے 30 جون تک, یہ کر گئے. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں حکومت پاکستان آمدنی نہیں کما رہی تھی کیونکہ زیرو سیل ٹیکس تھا, زیرو لیوی تھا, لیکن حکومت اپنی جیب سے سبسڈی دے رہی تھی اور اس کو 15% سود کے ساتھ قرضے لیے ہوئے کو اس کو فنڈ کر رہی تھی. تو یہ جو یہ بات کہہ رہے کہ یہ ہم نے تو آئی ایم ایف کی چیزیں نہیں مانی, تو یہ ایک میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ بنے. یہ جو ابھی بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے یہ کیا ہے کہ 20 اگست, یہ اگست 2021 ہے, اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے ریزروز $20 ارب تھے, اور جب ہمیں حکومت ملی تو $10.8 ارب تھے. اس کا مطلب ہے $9 ارب اڑ گیا. اور اس دوران ان کو یہ آئی ایم ایف کی جو بات چیت ہو رہی تھی یہ سیریس نہیں تھے. ان کو جنوری میں جا کے احساس ہوا کہ ہمیں 350 ارب کا منی بجٹ دینا ہے, ورنہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جائے گا اور پھر ہم یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں آ جائیں گے. یہ سیریسنس انہوں نے دکھائی. لیکن فروری میں جا کے جب انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور 300 ارب کے مراد دے دیے اور پیٹرول پرائسز کو جو ہے وہ فریز کر دیا, تو انہوں نے اپنے جو جنوری والا موقف تھا اس سے یو ٹرن لیا, انہوں نے ڈی ریل کیا. انہوں نے اپنے جو معاہدہ جو گارنٹیز آئی ایم ایف کو دی تھی اس کو ڈی ریل کرتے ہو, اور یہ ایک فائنینشیل کرائم تھا کہ آپ جانتے ہوئے کہ ملک کو آپ دھکیل رہے ہیں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں. تو وہاں دیکھیں ہم جو آئے, ہم اس موٹیو سے آئے کہ ہم نے اکانومی کو سنبھالا دینا ہے. ہم اس موٹیو سے آئے کہ یہ جس طریقے سے جس طرز پہ یہ حکومت چلا رہے تھے 4 سال, وہ یہ تھا کہ ہم نہ کسی سے بات کریں گے, نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے. کوئی بھی ترامیم ہو, چاہے وہ الیکٹورل ہوں, چاہے وہ نیب کی ہوں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, اور ہم ون وے وچ از آر وے اور دا ہائی وے ہم چلیں گے. تو اس طرح ملک نہیں چلتا. اور ان کو یہ ریالٹی چیک جو ہے, اب شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے وہ حقائق بیان کر دیے ہیں کہ ان کو 4 مہینے پہلے ہی پتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے, اور یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے یہ اس طرح چلے گئے. لیکن اب جو حکومت ہے اٹ از اے گورنمنٹ آف کنسنسس. یہ جو احتجاج جو خواتین کر رہی تھیں, اس سے بہتر ہے یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں. یہ کب تک اپنا جو جعلی ایجنڈا ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مذہبی ٹچ دینا ہے, انہوں نے جو ہے وہ آل ہولی ورسز ان ہولی کا جو نیریٹو ہے کہ ہم نیک بندے ہیں, اللہ کے پارساز بندے, ہم جہاد کر رہے ہیں اور یہ سارے کفار ہیں. اس سے بہتر ہے کہ یہ اس کو چھوڑیں اور یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں. ان کو اگر تکلیف ہے کہ اپوزیشن لیڈر اصلی نہیں ہے تو آپ آ جائیں, آپ بن جائیں اپوزیشن لیڈر. ہم نے تو نہیں بنایا اس کو, وہ تو اسپیکر نے بنایا. جو جتنی اپوزیشن تھی انہوں نے اپنا نمائندہ چن لیا. اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے آپ آ کے بیٹھ جائیں اور اس ملک کو آگے چلائیں, بجائے کہ آپ جو ہیں اب کہیں کہ ہم جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے, جس طرح پچھلا 126 دن کا دھرنا دیا جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا, ملک کو نقصان ہوا. اور جو آپ اشتعال اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ جو فائنانس کی جو اکنامک بات کی, میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ریلیف ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. We have taken the tough decisions required. ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی یا ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھے گا نہیں, لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ملک جو ہے ایک فائنینشیل کرائسس کی طرف جا رہا تھا, اس سے ہم نے بچا لیا ہے اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں یو ول سی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, سمجھتے ہیں کہ آپ نے فائنینشیل کرائسس سے بچا لیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں سر, لیکن ایسا عوام نہیں سمجھتے. اور یہ پولیٹیکل کاسٹ جو آپ نے دی ہے اٹ از گوئنگ ٹو کیچ اپ ٹو یو. لیکن ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نوشین پاکستان تحریک انصاف سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب فرام دی این لیگ. سر, میں رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے, جو آپ نے گفتگو کی, سیڈلی یہ سچ ہے کیونکہ اس ملک میں ظاہر ہے دفاع کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے اور ایجوکیشن کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے, اس لیے ہماری عوام جو ہے وہ جو آپ لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں اس میں جو آپ لوگ زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے. یہ جو خسارے کی, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, درآمدات کی, آپ کے فگرز کی, کہ آپ کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے, کتنے, جی سوری ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرکا ہیں, جی سینیٹر زرکا, سوری ڈاکٹر زرکا صاحبہ, میں نے ڈاکٹر نوشین واز سپوزڈ ٹو بی ود اس, سو آئی گاٹ دی نیمز کنفیوز, سوری, اپالوجیز فار دیٹ. جی سو میں رانا صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا کیونکہ بجٹ تو ایجوکیشن کا ہوتا نہیں ہے, تو یہ تو ان کو لوگوں کو, عام لوگوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا, درآمدات, خسارہ, کتنے بیرونی قرضے لیے, کتنے دیے, آئی ایم ایف نے کیا شرائط لگائیں, کیا نہیں کی. ان کو یہی نظر آتا ہے کہ پہلے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, اب وہ زمین کو لگ گئے ہیں. تو اب آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ ایک عام آدمی کے لیے جس کا ووٹ آپ نے لینا ہے, اس نے تو ابھی ہماری جیسی پڑھی لکھی گفتگو, یا اس کو کوئی آ کے تو نہیں اکانومسٹ سمجھائے گا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے کہ ملک چل رہا تھا اور 60 روپے پیٹرول کے بڑھ گئے ہیں اس عرصے میں جتنا کہ عمران خان صاحب نے نہیں بڑھائے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تو یہ پرپس ہی سرو نہیں ہوتا کہ آپ آتے عدم اعتماد لاتے, انٹل رانا صاحب کی نیت یہی تھی کہ آپ نے یہ کیس منظور کروانے تھے, یا ان کو آپ نے ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے یہ نیب ترامیم کرانی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بدنیتی کا عنصر یہاں سے نظر آتا ہے. نہیں دیکھیں, ہمارا پرپس جو ہے وہ خالی سیاست نہیں ہے, ہمارا پرپس پاکستان کو سسٹینیبل بنانا ہے اور اس کا سروائیول بھی ہے. یہ بھی ہمارا پارٹی کا بڑا میجر پرپس ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ عام آدمی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے بجٹ کو دیکھے گا کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ کتنا آؤٹ ہے, کتنا نہیں ہے. لیکن حقیقت اتنی تلخ ہے اس وقت کہ اگر, اور ہم لوگ تو دیکھیں یہ بات آج کی نہیں, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تھی تو تب بھی ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے کہ ہمیں یہ کچھ اکنامک جو میٹرز ہیں ان کو ہمیں سیاست سے باہر نکالنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا پچھلی حکومت میں, اور یہ حقیقت ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو جس طرز کی پی ٹی آئی حکومت جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ ٹیبل ٹاک یا وہ کنسنسس یا آپس میں بات چیت, وہ تو وہ نیک اور گناہ گار کی بات چیت کر رہے ہیں. وہ آپس میں کس طرح جو ہے آپ کریں گے, ہم تو پھر بھی ان کو کہتے ہیں بیٹھیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آگے آنے والے دن مشکل ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم نے دیں, جس طرح ابھی یہ 2000 روپے پر فیملی ہے, یہ کم از کم 400-500 کلومیٹر جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کو ضرور دیں گے. جو پیٹرول ہائیک جو آئی ہے اس کو ہم شاید پورے طریقے سے تو نہ کور کر سکیں, لیکن تھوڑی سی مرہم جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ 14 ملین جو خاندان ہیں اور 8 کروڑ عوام, which is almost 1/3 of the population, اس کو کسی حد تک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں. اور اسی طرح دیکھیں, اب ہم لوگ جو ہیں آٹے کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ جو آپ کی ڈیلی کی ضروریات ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر کے, چاہے آٹا ہو, گھی ہو, وہاں ہم سبسڈی دیں گے. اور یہی جو بجٹ آئے گا اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو سب سے متاثر ترین طبقہ ہے اس تک جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ ہمیں عوام کے سامنے ضرور رکھنی ہے. اور ہمیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے ضرورت ہے کہ کنسنسس ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ملک کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو وہ یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو اقتدار کے ہیں یا پاور کے ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں لے کے آئیں, وہ آئیں, مؤثر اپوزیشن کریں, ہمیں آئینہ دکھائیں, ہمیں ہماری غلطیوں پہ تنقید کریں, اس سسٹم کو مضبوط کریں. تو اسی طرح جو ہے یہ آگے چلے گا. باقی میں سمجھتا ہوں اکنامکلی وی نیڈ چارٹر آف اکانومی, ہمیں مل کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ملک اس دلدل سے نہیں نکلے گا جس میں آج ملک پھنسا ہوا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ ہم دے رہے ہیں ریلیف عوام کو, ہم چینی سستی کر رہے ہیں, ہم آٹا سستا کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ